مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے 8th کلاس کے بچوں کو آج لیکچر دیا جائے گا اگلے ٹاپکس کا۔ تو بیٹے ہم نے یہ لیسن سٹارٹ کیا تھا ترجمے کے لیے اے گریٹ ورچو، ایک عظیم نیکی، جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک بوڑھا آدمی جو کہ جنگل میں رہتا ہے وہ لوگوں کی مصیبت میں ان کے کام آتا ہے۔ چلیں جی آگے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، آج یہ ختم ہو جائے گا لیسن ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ترجمہ دیکھیے گا ذرا، نشان لگا کے رکھا کہ جہاں تک پڑھا ہوتا ہے نا، یہ بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ نشان لگا کے رکھیں تاکہ اگلے دن جب آپ پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ جی، The old man was very kind and generous. Generous سخی، مدد کرنے والا۔ The old man بوڑھا آدمی was very kind and generous، بڑا مہربان اور سخی تھا۔ He could not see people in trouble. In trouble مصیبت میں، وہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ He was always ready، وہ ہمیشہ تیار رہتا to share whatever he had with others، اس کے پاس جو بھی ہوتا دوسروں کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ He said to the farmer اس نے کسان سے کہا دا ویدر واز بیڈ آؤٹ سائڈ، باہر موسم خراب تھا۔ یو وانٹیڈ شیلٹر، تمہیں کسی تحفظ کی، پناہ کی تلاش تھی۔ یو نوکڈ ایٹ مائی ڈور، تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اینڈ آئی اوپنڈ اٹ فار یو، اور میں نے تمہارے لیے اپنا دروازہ کھول دیا۔ جسٹ امیجن، ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، What might have happened، کیا کچھ ہو جاتا if I had not allowed you in، اگر میں تم کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ The knocking at the door was still going on، دروازے پر دستک ابھی بھی جاری تھی۔ The old man did not wait، بوڑھے آدمی نے انتظار نہ کیا to hear the farmer، کسان کی کسی مزید بات کو سننے کا اس نے انتظار نہ کیا۔ اینڈ رشڈ ٹو اوپن دا ڈور، اور دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے لپکا، مطلب جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے وہ چلا گیا۔ دس ٹائم، اس بار، دیر واز اے مدر، ایک ماں تھی، ود ہر 2 small kids، اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ بیٹے کڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے، انسان کے بچوں کو بیبی کہتے ہیں، تو تھوڑا بڑا ہو تو پھر چائلڈ کہہ دیتے ہیں چائلڈ کہہ دیتے ہیں۔ کیٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بکری کے بچے، چونکہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے نا انسان کے بچوں کو بھی کیٹ ہی کہہ دیتے ہیں۔ کیٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ویسے بکری کے بچے۔ اچھا جی، دس ٹائم دیر واز اے مدر، اس بار ایک ماں تھی، اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ہمراہ ایک ماں تھی۔ شیورنگ ان دا کولڈ، جو کہ سردی میں کانپ رہی تھی، شیور کانپنا۔ The old man asked them to come in at once، بوڑھے آدمی نے ان سے کہا کہ جلدی جلدی آپ اندر آ جائیں، جلدی سے ان کو اندر آنے کو کہا۔ اینڈ said to the farmer، کسان سے کہا، now اب سی دیکھو، what would have happened، کیا ہو جاتا ان کے ساتھ، to the little king، چھوٹے بچوں کے ساتھ، in the cold، سردی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتا، in the cold stormy night، اس سرد طوفانی رات میں ان چھوٹے بچوں کا کیا بنتا اگر میں دروازہ نہ کھولتا۔ the farmer felt guilty، اس کو کسان کو احساس جرم ہوا، احساس ندامت ہو گیا، اس کو شرمندگی کا احساس ہو گیا۔ اینڈ اپالوجائز ٹو دا ہولی مین، اس شریف آدمی سے، ایک بزرگ آدمی سے اس نے معافی مانگی۔ آئی ایم ویری سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے بڑا افسوس ہے سر جناب۔ آئی واز سیلفش، میں خود غرض بن گیا تھا۔ پلیز فارگیو می، برائے مہربانی آپ مجھے معاف کر دیں۔ آئی ول نیور سے سچ تھنگز اگین، اس قسم کی بات میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دا ہول کراؤڈ اسپینڈ، وہ سارے ہجوم نے، جو لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، ہنٹر تھا، کسان تھا، وہ عورت، اس کے بچے تھے، اور اولڈ مین خود وہاں پر جو موجود تھے۔ جگہ چھوٹی تھی، سو سکتے نہیں تھے وہ۔ دا ہول کراؤڈ، سارے ہجوم نے، اسپینڈ دا اسٹارمی نائٹ، وہ طوفانی رات گزاری، اسٹینڈنگ، کھڑے ہو کر طوفانی رات گزاری، ان دیٹ لٹل ہٹ، اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کھڑے ہو کر طوفانی رات گزاری۔ دے چیٹڈ اباؤٹ آل سارٹس آف تھنگز، ہر قسم کی انہوں نے وہاں پہ باتیں کی، ہر موضوع پہ انہوں نے وہاں پہ باتیں کی۔ اینڈ پریز دا کائنڈنیس آف دیئر ہوسٹ، ہوسٹ میزبان، ایک مہمان ہوتا ہے، ایک میزبان ہوتا ہے۔
اینڈ پریز اور تعریف کی دا کائنڈنس آف دی ہاؤس، اپنے میزبان کی مہربانی کی تعریف کی. دا وائس اولڈ مین سیٹ این ایگزامپل، اس جو اپنا نیک بزرگ آدمی جو تھا، سیٹ این ایگزامپل، اس نے ایک مثال قائم کر دی، آف اے گریٹ ورچو، ایک عظیم نیکی کی مسائل قائم کر دی، ٹو بی فالوڈ، عمل کرنے کے لیے ایک عظیم نیکی کی مثال اس نے قائم کر دی. تو بیٹی اٹ واز اے لیسن. اس کے 5 سوالات ہیں، باقی ایکسرسائز پہ کل بات کریں گے. آپ نے یہ ترجمہ اور پانچوں کے پانچوں جو سوالات ہیں انگلش کے، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. از دیٹ کلیئر؟ میننگز بیٹے دیکھ لیں. جینرس سخی، جینرس سخی سخاوت کرنے والا، مدد کرنے والا. ٹربل مصیبت یا پریشانی کو کہتے ہیں. آؤٹ سائڈ باہر کی طرف یا باہر. امیجن تصور کرنا، سوچنا. رشٹ بڑھا. شیورنگ، شیور ہوتی ہے پہلی فارم، کانپنا، ٹھیک ہے جی. کڈز چھوٹے بچے. گلٹی ندامت. اپالوجائز معافی مانگی. سیلفش خود غرض. ہول تمام یا مکمل. کراؤڈ ہجوم. اسٹارمی طوفانی. چیٹڈ باتیں کی. پریز تعریف کی. کائنڈنس مہربانی. ہاسٹ میزبان. سیٹ قائم کی. ایگزامپل مثال. اے گریٹ ورچو ایک عظیم نیکی. میننگز ذرا آپ لوگ نا بیٹے تیار کر لیجیے گا. بیٹے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ این ادر ویری امپورٹنٹ ٹاپک، دیٹ از اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کا کیا؟ مسلم لیگ کا کیا؟ اچھا، ہسٹوریکل کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں چیدہ جو نکات ہیں نا، مسٹ بی ان یور مائنڈ، کہ وہ ٹاپک سامنے آتے ہی آپ کو ان کا پتہ ہو. مثلا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کا قیام، مسلم لیگ کا قیام جو ہی یہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ 30 دسمبر 1906 وہ دن تھا جس دن اس کی فارمیشن کی گئی. وہ اجلاس ڈھاکہ میں ہوا تھا. نواب آف ڈھاکہ سر سلیم اللہ خان، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی اور یہ اس اجلاس کی صدارت جو تھی، چیئرمین شپ جس کی سرپرستی میں وہ اجلاس ہوا تھا، ان کا نام تھا نواب وقار الملک. نواب وقار الملک. 30 دسمبر 1906 کا دن تھا. تو یہ ہے کیا مسلم لیگ؟ جس طرح 1985 میں ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی. شروع میں انڈین نیشنل کانگریس کا یہی نعرہ تھا کہ دس آرگنائزیشن ول پروٹیکٹ دا رائٹس آف آل دا انڈینس، تمام ہندوستانیوں کے. ظاہر مسلمان بھی اس میں رہتے تھے، تو لیکن بعد میں آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ دس پارٹی واز سوللی ایسوسیٹڈ ود دا ہندوز ناٹ دا مسلمس. تو مسلمانوں کو بھی اس وقت ایک کمی کا احساس ہوا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. خاص کر شملہ ڈیپوٹیشن جو لاسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر جب لارڈ منٹو سے جا کے ملے تھے، تو انہوں نے کہا تھا بہتر ہوتا اگر آپ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے آئے ہوتے، پولیٹیکل فلیگ کے ذریعے آپ آتے، کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آئے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے لیے. تو اس وقت جو ان کے اندر شدت تھی نا ایک علیحدہ تنظیم کے قیام کی، وہ مزید زور پکڑ گئی. قیام کے لیے شروع سے ہی کوششیں جاری رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں ذرا، A meeting of Muslim League was held in October 1901. 1901 اکتوبر 1901 لکھنؤ کے مقام پر. اکتوبر 1901 میں لکھنؤ کے مقام پر ہندوستان کے جو لیڈران تھے، مسلمانوں کے لیڈران کا مطلب ہے کہ جو اعلیٰ حیثیت کے حامل جو لوگ تھے، وہ لکھنؤ کے مقام پر جمع ہوئے اور اس میں ایک انہوں نے آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کی بھئی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ایک بیسیکلی شروع میں ایک تنظیم، چھوٹی سی تنظیم کا مطلب ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کمیٹی کے ذمہ یہی تھا کہ وہ ایک علیحدہ تنظیم کے قیام کے لیے پیپر ورک کرے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرے اور میٹنگ کنوین کرے، میٹنگ بلائے. ہندوستان کے جو مختلف علاقوں سے جو ان کے لیڈران ہیں، حمایتی ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ان کو بلا کر. نہ وہ میٹنگ طلب کی گئی، نہ کوئی وہ اس کے بارے میں پیش رفت کی گئی. ایسی میٹنگ آنے والے وقت میں کوئی میٹنگ ہوئی ہی نہیں تھی. اس کے بعد اکتوبر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اکتوبر 1906 میں اینول میٹنگ آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس
سالانہ اجلاس محمدن ایجوکیشنل کی ایک تعلیمی تحریک تھی، تعلیمی تنظیم تھی یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ فیصلہ جات کرتی تھی اور ان کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے حکومت کے ساتھ مطالبات کرتی تھی، حکومت سے مطالبات کرتی تھی. تو بیسیکلی یہ ایک تعلیمی تھی بار بار میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں، تعلیمی تھی، پولیٹیکل یہ تنظیم نہیں تھی. تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا جی 1906 کے اندر ڈھاکہ کے مقام پر. آل امپورٹنٹ مسلم لیڈرز، آل امپورٹنٹ مسلم ریپرزینٹیٹیوز جو تھے وہ شریک ہوئے اس اجلاس کے اندر، اور تعلیمی سسٹمز کے حوالے سے، مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے وہاں پہ ڈسکشن کی گئی. جب وہ ختم ہو گئی ان کی میٹنگ، تو اس کے بعد ایک اسپیشل میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. اور یہ 30 دسمبر 1906 میں 30 دسمبر 1906 میں اسپیشل میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. اور اس میٹنگ کی جو وہ قیادت جو تھی، جس کی سرپرستی میں ہوئی تھی، نواب محسن الملک جو تھے، انہوں نے اس میٹنگ کی قیادت کی. اور اس میٹنگ کے اندر جس میں مسلمان رہنما تھے، ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے قیام کا مطالبہ شدت سے کیا گیا. اور نواب آف ڈھاکہ اس زمانے میں جو سر سلیم اللہ خان تھے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی گئی اور یونینیمسلی متفقہ طور پر اس قرارداد کو قبول کر لیا گیا، اور باقاعدہ مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر دیا گیا جس کا نام تھا مسلم لیگ. 30 دسمبر کا دن تھا، سن تھا بیٹے 1906. ظاہر ہے جب کوئی تنظیم بنتی ہے نا، اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کا ایک منشور ہوتا ہے، اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو شروع میں بعض تبدیلی بھی کی گئی مسلم لیگ کے مقاصد میں. 3 جو تھے نا ان کے مین مقاصد تھے، میں جس کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بڑے اہم ہیں یہ. ٹو پروموٹ امنگ دا مسلمز آف انڈیا دا فیلنگز، احساس و جذبات کو فروغ دینا ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر، آف لائلٹی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، ان کے اندر برطانوی گورنمنٹ کے حوالے سے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا. اینڈ ریموو مسکنسیپشن، غلط فہمیوں کو دور کرنا. ٹو پروموٹ اینڈ ایڈوانس دا پولیٹیکل رائٹس، مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کی نگہداشت کرنا، ان کا تحفظ کرنا، ان کو ترقی دینا، ترویج دینا. اینڈ انٹرسٹ آف مسلم آف انڈیا، انڈیا کے مسلمانوں کی. اینڈ ٹو پریزنٹ ریسپیکٹفلی دا نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس ٹو دا گورنمنٹ، اور بڑے ادب اداب سے جو برطانوی گورنمنٹ تھی ان کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات کو، ان کے مفادات کو، ان کی بہتری کے لیے بنائے گئے جو ایک پلاننگ تھی ان کو پیش کرنا. نمبر 3 ہے جی، ٹو پریونٹ دا رائز امنگ دا مسلمز آف انڈیا آف اینی فیلنگ آف ہاسٹیلٹی ٹورڈز دیئر کمیونٹیز وداؤٹ پریجوڈائسز ٹو دا ادر ایفور مینشنڈ آبجیکٹیو. مسلم لیگ کے اوپر بیان کیے گئے جو 2 مقاصد تھے مسلم لیگ کو، ان کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے جذبات پیدا کرنا. یہ بیٹے اس کے 3 سیدھا مقاصد تھے. تو اس کا جو بقیہ پارٹ ہے سوال لینتی ہے، اس کا بقیہ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. 1-2 باتیں بڑی ضروری میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ ایک ان کو اچھے طریقے سے دیکھا کریں، سمجھا کریں. ہسٹری ہے، اس میں نام اور جو سن وغیرہ ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے کیا کریں. لیکچر آپ کو سننے کے دوران جب بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ سمجھنے کے دوران اف یو فائنڈ اینی سارٹ آف پرابلم، کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو یو میں کانٹیکٹ اس ان دا آفس. آپ آفس میں آ کے بک لے کے ہم سے آ کے دوبارہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں آفس میں. دوسرا یہ کہ کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو اس میں، یا تو آپ انڈیویجول آ کے آپ ہم سے مل لیں، یا نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں. اور بیٹے جب آپ لوگ یہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہو کسی بھی ٹیچر کی، میتھس کے، سائنس کے، انگلش، ہسٹری وغیرہ، اردو، اسلام وغیرہ، تو اس میں آپ نا لیکچرز ٹیچرز تو جو لائک کا بٹن ہے نا اس کو ضرور کانٹلی پریس کیا کریں. اس سے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انکریج ہوتے ہیں. وی کم ہیئر جسٹ ٹو ٹیچ یو، وی کم ہیئر جسٹ ٹو ایجوکیٹ یو. آپ کے لیے ہم لوگ صبح سویرے یہاں پہ آ کے خصوصی لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی وقت ضائع نہ ہو. دس ٹاپک ول بی فنشڈ ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ ود این ادر نیو چیپٹر آف انگلش. گاڈ بلیس یو. اپنا دھیان رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.